السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہیں، جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہو گے تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور تمہارے دل میں اس کی بے وقعتی پیدا ہوگی اور تم پریشان رہو گے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا اور دنیا کے اندر حقیقی راحت حاصل کرنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ آدمی کے پاس دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدمی کے پاس دنیا کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو تو پھر انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت تو ہے لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں اور دل میں ان کی محبت پیدا نہ کریں، اور یہ بات قناعت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی، وہ مل جائے، فلاں چیز کی کمی ہے وہ مل جائے، کل اتنے پیسے کمائے تھے آج اس سے ڈبل کما لوں۔ صبح سے لے کر شام تک بس اسی فکر میں اور اسی دھن میں مگن رہتا ہے، بس اسی کا نام دنیا کی محبت ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں لازماً حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، جب دو مل جائیں گی تو پھر یہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے۔ پھر فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ اور محنت کر رہا تھا وہ ساری محنت دھری رہ جائے گی اور سب مال و دولت یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قناعت عطا فرما دیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھر دیتی ہے، اور اس قناعت کو حاصل کرنے کا نسخہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کر لو، اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو عمل مت کرو، لیکن پھر ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہو گے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، ورنہ یہ خیال آئے گا کہ اس کو فلاں چیز مل گئی ہے مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں اور تمہیں اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ ملا ہوا ہے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ساز و سامان اور راحت عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں، اور اگر اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو دل میں حرص پیدا ہوگی، پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا، پھر حسد کے نتیجے میں بغض پیدا ہوگا اور پھر عداوت پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے۔ اور اگر قناعت حاصل ہو گئی اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بہت سے لوگ اس سے بھی محروم ہیں، الحمدللہ میں اس نعمت پر خوش ہوں، بس اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آ جاؤ گے، بس اس کے علاوہ سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر کبھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی خواہشات ایسی ہیں کہ
اس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کر لیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش ابھر آتی ہے۔ مثلاً ایک شخص بے روزگار ہے، اس کی خواہش بھی ہے کہ اور ضرورت بھی ہے کہ مجھے روزگار مل جائے، چنانچہ اس کو ایک روزگار کی جگہ مل گئی۔ اب اس کے ملتے ہی فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دوسرے لوگوں کی تنخواہ تو مجھ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کما رہے ہیں، میں ان تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ان تک پہنچ گیا۔ جب آگے پہنچا تو اور اوپر کے لوگ نظر آئے، وہ تو مجھ سے زیادہ کما رہے ہیں۔ اب خواہش یہ ہو رہی ہے کہ ان تک پہنچ جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی اسی دوڑ دھوپ میں گزر جائے گی، لیکن کسی جگہ پر چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی، یعنی کسی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا، ہاں اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا چند روز کی ہے اور اس دنیا میں محض بقدر ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا میں بہت زیادہ اسباب اور سامان جمع کرنے کی اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال اور اسباب عطا فرما دیں تو یہ اس کی نعمت ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرات اوپر کے بجائے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آتا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کے اندر تم اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی یہ نعمت نہیں ملی، تم کو ملی ہوئی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص دین کا کتنا کام کر رہا ہے، میں اب تک وہاں نہیں پہنچا، تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے۔ لہذا دین میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، اس کے ذریعے تمہارا دین بھی درست ہوگا اور تمہاری دنیا بھی درست ہوگی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔